یہ ڈاکو بھی 70% اس رحیم یار خان پولیس نے بنائے، اسی ڈی پی او نے بنائے، ان کو بے گھر کیا ہے، ان پہ جھوٹی ایف آئی آریں کی ہیں، تو پھر وہ ڈاکو نہیں بنیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے انکوائری کی ہے، وہ پولیس والے جھوٹے نکلے۔ اگر اسی طرح کی ایف آئی آریں کریں گے، ڈاکو بنائیں گے، لوگوں کو بے گھر کریں گے، تو اسی طرح ہم پہ ہی وہ ظلم کریں گے، ہمیں ہی اغوا کریں گے۔ باقی تو آپ ہمارا سارا حصہ کھا گئے ہیں۔ یہ کرپٹ لوگ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، جھوٹی رپورٹیں بنا کے دیتے ہیں، کافات عمل ہے۔ کل اگر 4 سال انہوں نے کام نہیں کیا، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ ہم بھی پیپلز پارٹی کا حصہ صرف کرسیوں کو چپکنے کے لیے نہیں آتے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو وفاق میں بھی آپ دیوار سے لگیں گے۔ آنے والے بجٹ میں آپ بھی بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے۔ جی ممتاز علی چانگ صاحب۔ سر تھینک یو۔ میری ہاؤس سے بھی گزارش ہے، جتنا منسٹر صاحب نے ٹائم لیا ہے ایک جھوٹی رپورٹ پڑھنے میں جو پولیس والوں نے دی ہے، کیونکہ پہلے تو یہاں ڈی پی او کو ہونا چاہیے تھا، ہم ممبر ہیں، ہم اپنا قیمتی ٹائم اگر حلقے کو چھوڑ کے آتے ہیں، ڈی پی او یا آر پی او کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ جی جب بھی میری کال اٹینشن ہوتی ہے سر، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اس میں یہ ہے کہ ڈی پی او رحیم یار خان کی طرف سے یہ ریکویسٹ رہی تھی ہمارے اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہ ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن ان کے جو آفیسرز ہیں باقی وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ رحیم یار خان کا ڈی پی او یا وہاں کے ایس ایچ او وہ شاید اس اسمبلی سے بالا تر ہیں، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے سر، میں نے یہ 2 بندوں کی، میں نے 5 بندوں کی کال اٹینشن جمع کرائی تھی، 2 کی آئی ہے، یہ 3 بندے ابھی بھی ڈاکوؤں کے پاس ہیں، ایک اور بندہ بھی ہے، 4 ڈاکوؤں کے پاس ہیں۔ تو ہم خوشی سے نہیں آ کے یہ کال اٹینشن جمع، ہمیں اور بھی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے بھی بات کرنی ہوتی ہے، دوسری بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور آ کے فیک رپورٹیں دے دیتے ہیں۔ دیکھیں 2 سال سے سر یہ ڈی پی او ہے، 1100 پولیس والے وہاں لگے ہوئے ہیں، 2 بندے ہمارے 1 ہفتہ پہلے اغوا ہوتے ہیں، 50 سویلین لوگ جا کے کچے میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کر کے اپنے 2 بندے جو کڈنیپ تھے ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو 1100 پولیس والے، کتنا ٹیکس جا رہا ہے، کتنا ہمارا پاکستان کا پنجاب کا پیسہ لگ رہا ہے، کیوں نہیں اب تک اربوں روپیہ لگ گیا ہے۔ صرف وہ ڈی پی او یا شوگر کین جب کٹتی ہے تو کروڑوں روپے کی پروفٹ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کا گنا کاٹ کے لے جاتے ہیں، یا گندم جب کٹتی ہے تو آپریشن کرتے ہیں۔ اب نہ پانی ہے وہاں پہ، نہ جنگل ہے وہاں پہ، تو کس چیز کا کچا رہ گیا ہے جہاں پہ وہ کاروائی نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے سر، یہ حقیقت پہ میں حلفین کہہ سکتا ہوں، یہ ڈاکو بھی 70% اس رحیم یار خان پولیس نے بنائے، اسی ڈی پی او نے بنائے، ان کو بے گھر کیا ہے، ان پہ جھوٹی ایف آئی آریں کی ہیں، تو پھر وہ ڈاکو نہیں بنیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ میں بتاؤں، یہ سر ایک مثال دے رہا ہوں، اس ہاؤس کو دکھا رہا ہوں کہ ایک بندے کو، بے گناہ بندے کو پکڑا ہے، اس سے اپنا مکان، اس کو کہا رشوت نہیں ہے تو مکان لکھ کے دو، یہ پولیس کسٹڈی میں وہ مکان لکھ کے دے رہا ہے۔ مکان جب لکھ کے دیا ہے، میں نے مدعی سے بات کی ہے، اس نے کہا ہمیں پولیس نے کہا ہے، وہ مدعی جب مدعی نے بیان پھیر کے دیے تو دوسرے دن اس کو مرڈر کی ایف آئی آر میں ڈال دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے انکوائری کی ہے، وہ پولیس والے جھوٹے نکلے۔ اگر اسی طرح کی ایف آئی آریں کریں گے، ڈاکو بنائیں گے، لوگوں کو بے گھر کریں گے، تو اسی طرح ہم پہ ہی وہ ظلم کریں گے، ہمیں ہی اغوا کریں گے۔ میں تو 1 سال سے سر یہ اسمبلی میں کچے کا رونا رو رہا ہوں، مگر کچا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک میں چیف منسٹر صاحبہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں ان کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ خاتون ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے جنید صفدر جو ہے وہ کوئی گاڑی تیز چلا رہا تھا، تو میں نے کہا، ڈانٹا اس کو کہ آپ میری 30 سال کی انویسٹمنٹ ہیں، یہ بچے بھی ہماری انویسٹمنٹ ہیں، ہمیں بھی ان بچوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم نے پورا لاہور بن گیا، پنجاب بن گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سر، یہاں پہ آپ اورنج ٹرینیں چلائیں،
ग्रीन रोडें बनाएं, मगर क्या हमारे लिए अमन व अमान का भी हक नहीं है? बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, ये लोग मकाफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। हमें इन करप्ट लोगों के हवाले ना करें। हमारी सादकाबाद की रहीम यार खान के 55 लाख की आबादी को या डाकुओं के हवाले किया है या इन करप्ट पुलिस वालों के हवाले किया है। 2 साल से यही